بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے اور ہارون صاحب کی طرف سے دیکھنے والوں کو پروگرام مقابل میں السلام علیکم اور خوش آمدید بھی کہیں گے. پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ نے آج ایک بڑا اہم اجلاس کیا ہے اور یہ طے پایا ہے کہ پاکستانی عوام کا چونکہ درد وہ اپنے دلوں میں محسوس کر سکتے ہیں، تو اسی لیے مہنگائی ایک بنیادی مسئلہ ہے، اس کے خلاف تمام صوبوں میں احتجاج کیا جائے گا اور پھر ایک لانگ مارچ کیا جائے گا عوام کے ریلیف کے لیے. اب دیکھنا یہ کہ لانگ مارچ کتنا کامیاب ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، اور کیا یہ تمام جماعتیں ایک ساتھ ایک پلیٹ فارم پہ ہمیں نظر آئیں گے. کچھ امکانات بھی ظاہر کیے جا رہے ہیں، ان کے اوپر ہارون صاحب کا میں تجزیہ لوں گی. کچھ اہم اور اچھی خبریں ہیں جو تحریک انصاف کی حکومت کو مضبوط کرتی ہیں. کچھ ایسی پالیسیز جو اپنائی گئی تھی ان کے بڑے مثبت نتائج برآمد ہو رہے ہیں، اس کے اوپر بات کریں گے. ڈسکا کے حوالے سے ڈسکا 75 کا جو ضمنی انتخاب ہوا تھا اس پہ کئی ایسی چیزیں تھیں جو سامنے آئی، مگر الیکشن کمیشن نے جو ایک تہلکہ خیز رپورٹ اس کے سامنے آئی ہے، اس کے مندرجات اور اس کے امپیکٹس کتنے شدید ہو سکتے ہیں، اس کے اوپر بات کریں گے. کرکٹ میچ بڑا امپورٹنٹ ہے، کل کا خاص طور پہ میچ بڑا امپورٹنٹ ہے. آج کے میچ کے حوالے سے بات کریں گے. کل کے میچ میں صورتحال کیا رہے گی، پاکستان اور انڈیا کے کتنے امکانات ہیں، اس کے اوپر میں ہارون صاحب کا تجزیہ لوں گی. دلچسپ گفتگو آپ کے سامنے رکھیں گے. سیاست میں بڑی ٹینشنز ہیں، ٹینشن سے پہلے کچھ اچھی چیزیں بتا دیں آپ مجھے. اچھی چیزیں بتا دیں. اچھی خبر یہ ہے کہ پاکستان کی 2018 میں ایکسپورٹ تھی $20 بلین. 2013 پیپلز پارٹی کے دور میں تھی 25، جو نواز شریف کے دور میں کم ہو کے $5 بلین کم ہو گئی. اچھا، یعنی جو بدترین دور تھا، آپ ذرا غور فرمائیں، جس میں بجلی کی لوڈ شیڈنگ تھی، جس میں زرداری صاحب جیسا شخص ملک چلا رہا تھا، اس وقت $25 بلین تھی. اور یہ کس معاشی ترقی کے دعوے کرتے ہیں نواز شریف صاحب اور اسحاق ڈار صاحب اور شہباز شریف صاحب؟ کوئی حیا نہیں آتی دعوے کرتے ہوئے. $20 بلین رہ گئی. کبھی یہ بھی ہوا کسی ملک میں کہ ایکسپورٹ جو ہے وہ گرتی چلی جائے ہر سال، اور مطلب ہے کہ 25% گر گئی. اس سال صرف ٹیکسٹائل کی ایکسپورٹ $26 بلین ہونے کا امکان ہے. زبردست. ٹھیک ہے. دوسری خبر یہ ہے کہ 62 لاکھ گانٹھیں پہنچ چکی ہیں مارکیٹ میں، اور اندازہ ہے 85 سے یہ پچھلے سال سے دگنی ہو جائے گی. ٹھیک ہے. تیسری اچھی خبر یہ ہے کہ اپنا گندم، چاول، کپاس، آلو، پیاز، کوئی چیز رہ گئی، 6 فصلیں، 6 کی 6 زیادہ ہوئی ہیں. اب ظاہر ہے کہ عام آدمی کی زندگی اب بھی اجیر ہے نا، اس پہ الگ بات کرتے ہیں، اس پہ تو الگ بات کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، وہ اپنی جگہ پہ. لیکن یہ اس سب چیزوں کا فائدہ بتدریج پہنچتا مستقبل میں. ٹیکسٹائل انڈسٹری کی صورتحال یہ ہو گئی ہے، سیاست تو ایک ایسی چیز ہے مکروہ جس میں بات کرنی ہی پڑتی ہے، اس کے کریکٹر بھی اکثر مکروہ ہی ہیں، بات کیے بغیر چارہ نہیں ہے. لیکن یہ ہے کہ اصل چیز تو معیشت ہے، امن و امان ہے، عدل ہے، خلق خدا آسودہ ہو. اصل بات تو یہ ہے اللہ کی مخلوق سکھی ہو. اگر اللہ کی مخلوق سکھی نہیں تو سارے سیاسی جوڑ توڑ کا مقصد کیا ہے، اس کا فائدہ کیا ہے؟ ذاتی فائدہ. تو فیصل آباد میں صورتحال یہ ہے کہ $5 بلین کی ٹیکسٹائل انڈسٹری امپورٹ ہوئی ہے. زبردست. اور اس کی کل مالیت اس وقت اسیس کی جا رہی ہے کہ $650 بلین کی. کراچی میں بھی ہے ٹیکسٹائل، صرف فیصل آباد میں تو نہیں ہے، کچھ تھوڑی اور شہروں میں بھی ہے. مرکز یہی 2 شہر ہیں. جی. کراچی والے جو ہے ڈیزائننگ میں بڑا کمال رکھتے ہیں، اسی لیے خواتین کو لوٹنے میں انہیں بڑی آسانی ہے. ایسے ڈیزائن بناتے ہیں کہ بھاگی ہوئی جاتی ہے. ویسے ہارون صاحب کراچی کی مارکیٹ دیگر شہروں کی نسبت کافی سستی ہے. مارکیٹ سستی ہے، انہیں کاروبار کرنا آتا ہے. کراچی والے کاروبار میں نہایت سلیقہ مند ہیں، سویلائزڈ ہیں. اور فیصل آباد والے کیا کرتے ہیں، ایسی نقل تیار کرتے ہیں بالکل ویسی ہی ہوتی ہے. مالک کہتا ہے، ایک کہہ رہا تھا ٹیکسٹائل مل کا کراچی والا، میں خود نہیں پہچان سکا، اور اس سے آدھی قیمت پہ بیچ دیتے ہیں. لیکن بہترین کپڑا. لیکن یہ کہ جیسا پاکستان میں شلوار قمیض کا کپڑا ڈیزائن تیار ہوتا ہے، دنیا میں اس کی مثال نہیں. درست بات. یعنی وہ خواتین کا جو ہوتا ہے تو اس میں تو اتنے عمدہ ڈیزائن بننے لگے ہیں، یعنی کہ کوئی آرٹ کو اپنے دور عروج پہنچا دیا. یہ موضوع نہیں تھا آج. میں نے تو پاکستانی شلوار قمیض پہنے ہوئے ایک ڈرائیور کو دیکھا خرطوم میں، سوڈان میں نے اس سے پوچھا کیا، اس نے کہا اس سے اچھے تو لباس ہی کوئی نہیں، اتنا کمفرٹیبل خوبصورت ہے.
میں نے کہا کہاں سے لیا؟ اس نے کہا میرا بھائی لیبیا میں نوکری کرتا تھا، میں وہاں گیا تھا، ٹیکسی ڈرائیور تھا وہ، اچھا، یا رکشہ ڈرائیور تھا، تو وہاں سے میں تو یہ منگوا لیتا ہوں اور 5-7 جوڑے، تو یہ پاکستانی شلوار قمیض تو بہت پاپولر ہو سکتی ہے، ہمیں تو چیزیں بیچنی آتی ہیں، بڑا آرام دہ لباس بھی ہے نہیں ہو کوئی سکلڈ سیمی سکلڈ حتیٰ کہ ان سکلڈ ورکر ایسا نہیں ہے جو ٹیکسٹائل میں ذرا سی شدھ بدھ رکھتا ہو برائے نام بھی اور اس کو نوکری مل نہ گئی ہو۔ ونڈرفل۔ ٹیکسٹائل انڈسٹری جو ہے وہ فاسٹ گرو کر رہی ہے اور یہ $6 بلین کے آرڈر پورے ہو چکے ہیں پہلی سہ ماہی میں، یہی رفتار رہتی ہے تو $24 بلین وہ ایکسپورٹ کریں، 26 اور $29 بلین پچھلے سال آئے تھے اوورسیز پاکستانیز نے بھیجے تھے۔ کس طرح اللہ تعالیٰ مدد کر رہا ہے ہماری سروائیول میں، انشاءاللہ یہ دن تاریخ دن بھی گزر جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کے فضل و کرم سے۔ لیکن پیپلز پی ٹی آئی کی حکومت جو آپ نے کہا نا مضبوط ہوگی، ہرگز نہیں ہوگی، ان کا کوئی حصہ اس میں نہیں ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ وہ تو حالات ایسے ہو گئے کرونا سے، انڈیا کے آرڈر کینسل ہوئے، چین کا حصہ ہے 50 سے 55% انٹرنیشنل مارکیٹ میں ٹیکسٹائل میں، چلیے ابھی اقتدار وہ ہوا نہیں، کوئی فائدہ نہیں، انشاءاللہ ان کو پہنچے گا۔ انہوں نے کون سی بلائی کی خلق خدا کے ساتھ؟ تو یہ ان کا ایک کام ہے آپس میں لڑتے رہنا اور بڑے بڑے دعوے کرنا، اور جناب علی 120 بلین کا $120 بلین کا پیکیج دیا اور $84 ٹھوک دیے پٹرول کے مد میں، اور جو پیکیج ہے وہ کیا اونٹ کے منہ میں زیرہ، یعنی وہ بنتے ہیں کتنے روزانہ 3 روٹیاں یا 4 روٹیاں بنتی ہیں، کسی کی سبسڈی 30% دے رہے ہیں، $923 بنتے ہیں، اپنا $923 مہینے کے۔ تو ان کو کیا تقویت، یہ تو تازہ لطیفہ یہ ہے سوشل میڈیا پہ، لطائف میں بعض اوقات بڑے نکتے ہوتے ہیں بہترین، کہ ایک عالم دین اور جو دائرہ طارق جمیل صاحب نہیں ہو سکتے، کوئی عالم دین مولانا اس کے پاس ساری خان صاحب کے پاس گئے، وزیر اعظم سے کہا کہ بھائی عام آدمی کی زندگی بہت دکھی ہے، اچھا، اور اتنی دکھی رہی تو اللہ کا عذاب آئے گا، عام آدمی تنگ ہے، بڑا پریشان ہے، اس کے ساتھ بڑی زیادتی، انہوں نے کہا زیادتی تو کی ہے نواز شریف نے اور زرداری نے، میں ہی تو عذاب ہوں اللہ کا، نازل ہو گیا ہوں میں ان کے اوپر۔ بھائی سوشل میڈیا پہ ایک لطیفت آپ کو سنا دیا ہے تو لوگوں کے دل دکھے ہوئے ہیں غریب آدمی۔ چلیے مداوا تو کرنے جا رہی ہے نا، پی ڈی ایم نکل رہی ہے، مہنگائی کا تو مسئلہ ہے، کیوں ہنس رہے؟ مہنگائی کا مسئلہ ہے، پی ڈی ایم کہتے ہیں مداوا کرے گی، مولانا بدر الرحمان، زرداری صاحب، شہباز شریف صاحب، ان کے کارنامے روز آپ کو سناتا ہوں، اور یہ مداوا کریں گے، یہ مداوا کریں گے، علم تو یہی اٹھا کے چلے ہیں وہ کہ مداوا کریں گے، درد محسوس کرتے ہیں، لوگوں کی باتوں پہ تھوڑی ہم ججمنٹ دیتے ہیں، رائے دیتے ہیں، ججمنٹ تو خیر کیا دینی ہے، لوگوں کی عمل پہ ججمنٹ۔ مولانا فضل الرحمان جو شہیدوں کی زمین الاٹ کرا لیتے ہیں اپنے نام، اپنے بھائی کو ڈپٹی کمشنر کہتے ہیں بناؤ میری مرضی کے افسر رکھو، جن کے نام پہ چمبا ہاؤس میں سارے سال 2 کمرے بک رہتے ہیں، اور کیا کیا کارنامے جان نہیں دیتے، 15 پرانے بل کلیئر کرانے پڑ جاتے ہیں انہیں۔ اور زرداری صاحب وہ گندم ریلیز نہیں کر رہے، فخر امام آج مطلب وہ نہایت محتاط آدمی ہے، آج اس کو کہنا پڑا، فوڈ سیکورٹی کا ریسرچ کا جو منسٹر ہے، اور وہ بھلا آدمی ہے، اور وہ انڈیویجول پہ تنقید کرنے میں وہ کہتا ہے گندم ریلیز نہیں کر رہے، کرشنگ شروع نہیں کر رہے۔ آپ کو پتہ ہے نا سندھ میں موسم بہار نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی، یہ آپ کو پتہ ہے؟ جی جی میں جانتی ہوں۔ سردیوں آپ کیسے جانتی ہیں؟ ہارون صاحب میں کراچی میں ایک عرصہ گزار کے آئی ہوں۔ ٹھیک ہے، کراچی اور ہے، سندھ اور ہے، سندھ کا موسم اور ہے، کراچی کا، لیکن کراچی میں بھی بہرحال کچھ دن اپنا گرمی ہوتی ہے اور کچھ دن گرمی نہیں ہوتی، سردی تو شاذ ہی آتی ہے، جب آتی ہے تو پھر کراچی والے ایسے بکھلائے ہوئے ہوتے ہیں سردی میں بیچارے، ہاں جی، کیونکہ وہ اچانک کندھار سے ٹھنڈی ہوا آتی ہے، کندھار والے کہتے ہیں سائبیریا سے آئی ہے، ہاں جی، تکلیف دہ سردی ہوتی چند دنوں پہ، چند دنوں کی ہیں، پھر سویٹر پہننے پڑتے ہیں، کوٹ پہننے پڑتے ہیں، پھر بڑے اداس ہو جاتے ہیں، ہاں جی۔ بہرحال کراچی ہی ہے، اس ملک کی معیشت کو اگر سنبھالا دیا ہے کسی نے تو کراچی نہیں دے رکھا ہے، اور اتنے برے حالات میں دیا انہوں نے، اس پہ انہیں داد دینی چاہیے، اور ایسا بدسلوکی کراچی شہر سے کی گئی ہے کہ جس کی کوئی مثال نہیں، اور جاری ہے، ٹھیک ہے۔ اینی ہو جی، وہ ٹیکسٹائل میں یہ ہے کہ بڑی امید بندی ہے، اس سے اثرات اس کے مستقبل میں ہوں گے،
معیشت ویسے وہی ہوتی ہے، دولت وہ ہے جس کا فائدہ عام آدمی تک پہنچ جائے. صحیح. اگر عام آدمی کی تک بھلائی نہ ہوئی، وہ حضرت عمر کا فقرہ بڑا مشہور ہے کہ اگر دریائے نیل کے کنارے کوئی کتا بھوکا مر گیا تو اس کا مجھے جواب دینا پڑے. ان کا ایک اور بہت خوبصورت فقرہ ہے. عراق کے دلدلی راستوں پہ، یعنی برساتی راستوں پہ جہاں بارش ہوتی رہتی ہے، اگر کوئی خچر پھسل کے گر پڑا تو مجھے اندیشہ ہے کہ عمر سے اس کے بارے میں پوچھا جائے. یہ دردمندی کے ساتھ حکومت ہوتی ہے. یہ نہیں ہے اپنے فضائل ہی گنواتے رہتے ہیں وزیر اعظم صاحب. نواز شریف صاحب اپنے فضائل گنواتے ہیں. زرداری صاحب نے آپ کو یاد ہے لاہور میں کیا کہا تھا؟ میں عقاب کی طرح ہوا میں پرواز کرتا ہوں. ہاں جی. اور یہ کہا تھا کہ میں آنے والے دنوں کو دیکھ لیتا ہوں. کیا کہنے جی آپ کے. چلیے اب آپ بات اس طرف لے گئے تو میں ایک سوال پوچھ لیتی ہوں. نواز شریف صاحب کہاں ہیں؟ کافی خاموشی چھائی ہوئی ہے. نواز شریف صاحب جو ہیں، عجیب بات آپ کو بتاؤں، ابھی تھوڑی دیر پہلے کسی نے مجھے خبر دی، کچھ دن پہلے بھی دی تھی مگر میں نے مانا نہیں تھا. ابھی کچھ دیر پہلے وہ کہتے ہیں میں اب خود وزیر اعظم بنوں گا. چوتھی بار خود؟ ہاں جی بھائی آپ پہ پابندی ہے. وہ کہتے ہیں نا ساری پابندیاں ختم ہو جائیں گی. قانون اجازت دیتے؟ بھائی قانون کیا، نہ قانون، نہ حالات، نہ قوم، نہ اسٹیبلشمنٹ. یعنی ایک آدمی جو مودی کے خلاف ایک لفظ نہیں کہتا قاتلوں کے خلاف. میں آپ کو، مجھے یاد نہیں رہا، میں کوشش کروں گا وقفے میں آپ کو دے دوں. وہ ایک سعودی اسکالر کہہ رہا ہے ایک مجمع سے، او ظالموں مسلمان مر رہے ہیں انڈیا میں اور کشمیر میں، ان کا بائیکاٹ کرو. انسان کے بچے نہیں بنتے، ان سے کہو ظلم روکیں. نہیں روکتے تو انڈین ورکرز کو باہر نکالو یہاں سے. لوگوں کے دل دکھے ہوئے ہیں. ساری دنیا میں ہر آدمی جس میں احساس کی ایک رمق بھی، کسی پہ بھی ظلم ہو، مسلمانوں پہ کیا غیر مسلم پہ بھی ظلم ہو، کہیں بھی ہو، تو کوئی اس کا تکلیف ہونی چاہیے. اور وہ کب کشمیریوں پہ قتل عام ہو رہا ہے، ایک لفظ نہیں بولتا نواز شریف. آئے بنے وزیر اعظم، ہم کیا مر گئے ہیں؟ ہمارے سر ہماری گردنوں پہ قائم نہیں ہے؟ پھر کرے حکومت، پھر ایسی حکومت اس کو پتہ چلے گا. کمال ہے یار. یعنی انڈیا میں مسلمان کا جینا دو پر سبزی نہیں بیچ سکتا. نواز جمعہ کے اجتماعات نہیں منعقد کرنے دیے جا رہے. ہارون صاحب وہاں پر دیوالی کی تقریبات کر دی گئی، فساد وہاں پہ برپا ہوا. اور دیوالی کی تقریب سے کیا ہوا یہ آپ کو پتا ہے؟ کیا دیوالی کی تقریب سے کیا ہوا؟ تین چار دن سے حالت یہ ہے کہ دن کے وقت ایسا لگتا ہے کہ شام ہے. اتنی آلودگی ہو گئی ہے کہ جو تمام پچھلے ریکارڈ ٹوٹ گئے. ویسے بھی اٹ از ون آف دا موسٹ پولوٹیڈ سٹیز، حالانکہ انہوں نے سی این جی کی بسیں بھی چلائیں. مسلمان نماز نہیں پڑھ سکتے، جمعہ نہیں پڑھ سکتے. نفرت کا ایسا عمل. خواتین کے، مسلمان خواتین کے موبائل سے یا کہیں سے بھی تصویریں لے کے تو اتنی ان کی کردار کشی کی ایک مہم چلائی گئی جس کی کوئی حد نہیں. کبھی نواز شریف کا دل اس پہ نہیں دکھتا، کبھی اس پہ تنقید وہ نہیں کرے گا، نہ اس کی بیٹی کرے گی. یہ حکومت میں آئیں گے اور شہباز شریف صاحب حکومت میں آئیں گے. یعنی ہم ان سے نالاں ہیں، عمران خان سے تنگ آ چکے ہیں اس سے. یہ حکومت میں آئیں گے، 25 سروں کا حساب تو دینا پہلے. کوئی مذاق ہے؟ اور جمہوریت، میں آپ سے بالکل سنجیدگی سے عرض کر رہا ہوں، کوئی ان کے مذمت کی نہیں. مجھے ان سے کیا لینا دینا ہے سیاستدانوں سے؟ مگر ایک حق سچ کی بات بھی تو نہیں چاہیے. بات یہ ہے کہ یہ کیا چاہتے ہیں. یہ اس کو فون کیا، وہ تو خیر ان کا اپنا آدمی ہے، بلکہ یہ اب اس کے آدمی بن گئے محمود اچکزئی کے. اچھا. جب چودھری نثار نے کہا تھا اب یہ محمود اچکزئی اور شیخ رشید کی پارٹی اور پرویز رشید کی پارٹی. پرویز رشید اور محمود اچکزئی ایک ہی ہیں. ایک لفظ کبھی پاکستان کے حق میں نہیں کہتے، نہ قائد اعظم کے، نہ تحریک پاکستان کے. آپ کو یاد ہے لاہور میں کھڑے کے محمود اچکزئی نے کیا کہا تھا؟ جی کیا پنجاب نے انگریزوں کی حمایت کی تھی. پنجاب کے کون سے جاگیرداروں نے انگریزوں کی بگی کھینچی تھی؟ بلوچستان میں کھینچی کی تھی. وہ تو انڈیویجول ہوتے ہیں. بلوچ تو خوددار لوگ ہیں، ٹھیک ہے، پشتون بھی خوددار لوگ ہیں. اگر بعد پشتون خوانین نے انگریزوں کا ساتھ دیا تھا یا سکھوں کا ساتھ دیا تھا تو عام پشتون تو اس کا ذمہ دار نہیں ہے. کمال کی بات. اگر بلوچ سرداروں نے کچھ نے بگی کھینچی تھی ایک انگریز اس کی افسر کی یا گورنر کی، تو کیا عام ہم جانتے ہیں بلوچ بڑے خوددار ہوتے ہیں. تو کریکٹر تو انڈیویجول کا ہوتا ہے جس آدمی کو اتنا پتہ نہیں ہے. بہرحال وہ سراج الحق صاحب کو فون کیا. اچھا. ان سے کہا
کہ بھائی یہ جو ووٹنگ مشین ہے، کیا اس کو کہتے ہیں، الیکٹرانک ووٹنگ مشین، جی ای وی ایم، یہ نہیں ہونی چاہیے ای وی ایم۔ انہوں نے کہا ہم تو پہلے ہی کہہ چکے ہیں شہباز شریف صاحب کہ اگر ہو جو بھی چیز ہو اتفاق رائے سے ہونی چاہیے۔ پھر ایک دو اور باتیں کہیں، پھر یہ کہا مہنگائی بڑی ہوگی، انہوں نے کہا ہم اس کے خلاف آلریڈی تحریک چلا رہے ہیں، پھر اکٹھے مل کے کام کرنا چاہیے۔ انہوں نے کہا جی اکٹھے نہیں جی بھائی جان، تسی اپنا کاروبار الگ کرو، اسی الگ کریں گے۔ ٹھیک ہے، مطلب یہ تھا کہ ہم آپ کو بھگت چکے ہیں، آپ سے بھی۔ بلاول بھٹو کو بھی تو فون کیا شہباز شریف صاحب نے کہ آئے ساتھ ملیں، ایک ساتھ تحریک بڑی کوشش ملے گی پیپلز نون پارٹی۔ لگے، وہ پاگل ہے، ہاں ان کا دماغ چل گیا۔ یعنی اس کو وزیر اعظم بنوائیں اس آدمی کو کہ جب ناراض ہو جائے تو کہے کہ پیٹ پھاڑ دوں گا اور گھسیٹوں گا، سڑکوں پر گھسیٹوں گا، سڑکوں پہ گھسیٹوں گا، اور جب مطلب حالات ضرورت پڑے تو کہے کہ میں تو معافی مانگ لیا۔ اس کا کوئی سر پیر ہے نواز شریف کا؟ کوئی دین ایمان ہے نواز شریف شہباز شریف کا؟ کوئی دین ایمان ہے؟ کوئی اس کا موقف ہے؟ 6 مہینے میں بجلی نہ آئی تو میرا نام بدل دینا۔ اب آپ خود ہی بتائیں آپ کا نام کیا رکھا جائے؟ اس وقت لوگ پوچھتے تھے، ٹھیک ہے جی۔ اور ایک پٹواری میری مرضی کے بغیر لگ نہیں سکتا۔ 19ویں گریڈ کے افسر کو 21ویں والے کو 19ویں گریڈ کے افسر کا متحد بنا دیا۔ تو کیا تحریک چلائیں گے؟ مقاصد حاصل ہوں کون گے یا سا نہیں؟ وہ جاولک کہتا تھا پہلے کون سا کدو پہ تیر چلایا ہے؟ نہیں، وہ پہلے کہتے صوبوں میں چلائیں گے، اس کے بعد پھر صوبائی دارالحکومتوں پہ، پھر مرکز میں۔ کب؟ دسمبر میں۔ دسمبر میں مجھے یاد ہے ایک مرحوم امیر تھے جماعت اسلامی کے، میں نام نہیں لیتا، مجھے میرے دل میں ان کا بہت اکرام ہے، سادہ سے صاف ستھرے اجلے آدمی تھے۔ میں بیٹھا ہوا تھا ان کے ایک اور لیڈر کے پاس، تو وہ مطلب 70-71 کی بات ہے، 50 سال پہلے، وہ ان کا میسیج آیا کہ جون کا مہینہ تھا کہ سندھ کے دورے پہ جانا ہے۔ اچھا، انہوں نے کہا میاں صاحب سے کہیں کہ سندھ میں سوات کا دورہ کرتے ہیں۔ اچھا، جون میں سوات کا دورہ کرتے ہیں، سندھ کا نہیں کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ او بھائی دسمبر میں احتجاجی جلوس نہیں نکلتے۔ اور پھر آپ اسلام آباد کی طرف جانے کی بات کر رہے ہو جو پھر بہت ٹھنڈا اسلام ہوتا ہے۔ آباد ہے کہ جس کے جاڑے اتنے ہولناک ہیں، لاہور کا سردیوں کو کہتے ہیں گلابی جاڑا، کراچی میں سردی نہیں ہوتی، اکتوبر سے آنورڈ کراچی میں، اسلام آباد میں تو یہ عالم ہوتا ہے کہ ہیٹر آپ جلا چکتے ہیں، رضائی آپ نے لی ہوتی ہے، ٹھنڈ آپ کو لگ رہی ہوتی ہے، پھر آپ کو کہتے ہیں چلو یار یہ کہ اور ہیٹر جلا کے دیکھو۔ ایسے میں آپ باہر عوام کو کیسے نکالیں گے؟ ایسے میں سڑکوں پہ نکالیں گے، یہ کس کو آپ بتا رہے ہیں؟ اور پہلے آپ نے کون سے تیر مارا ہے؟ لاہور تک میں تو آپ جلسہ نہیں کر سکے۔ یہ ہے، دیکھیں اس کے پیچھے 2 باتیں ہیں۔ کیا؟ ایک بات یہ ہے کہ اپنے ورکر کی امید برقرار رکھی جائے، اس کو حرکت میں بھی رکھا جائے، اور دوسری یہ ہے کہ کسی طرح اسٹیبلشمنٹ کی منت سماجت کر کے اس کو پٹھان کو تو رخصت کیا جائے نا۔ وہ شہباز شریف صاحب نے آج کہا ہے کہ اگر عوام کو ریلیف دینا ہے، عمران خان صاحب نے استعفیٰ لکھ دیں، ریلیف مل جائے گا۔ ریلیف جو 25 ارب روپے اس کے ہیں وہ اس سے دے دے گا، یا جو 200-400 ارب روپے اس نے باہر رکھے ہوئے ہیں اس نے اور اس کے بھائی نے، بلکہ 200-400 ارب نہیں، شاید 1000-2000 ارب روپے ہوں گے، وہ دے دے گا۔ کہاں سے؟ وہ عمران خان کی تجویز تو ویسے یہی ہے کہ آدھی دولت یہ دے دیں، ہاں، قیمتیں بھی آدھی ہو جائیں گی چیزوں کی۔ تو وہ نہیں، آدھی تو خیر کیا ہوں گی، اور ہوں گے کیا؟ ہاں جی، وہ فارسی کی ضرب المثل ہے کہ عراق سے تریاک آئے گا تو سانپ کا ڈسا ہوا اس وقت تک فوت ہو چکا ہوگا۔ تو یہ کیا آتا ہے؟ دیکھیے خان صاحب اپنے دشمن خود ہیں اللہ کے فضل و کرم سے۔ مہنگائی، بے روزگاری، ہوائی دعوے، مطلب ابھی اس کی سیاہی خشک نہیں ہوئی، ان کے ان وعدوں کی گونج ابھی فضا میں باقی ہے۔ 1 کروڑ نوکریاں، 50 لاکھ مکان، ابھی پھر کہہ رہے ہیں چند دن کی بات ہے، یہ دن گزر جائیں گے، ابھی مہنگائی ختم ہو جائے گی۔ 5 سال امینڈیٹ بھی پورا ہو جائے گا۔ مہنگائی کیسے ختم ہوگی؟ دیکھیے دنیا میں چھوٹی سی بریک، ایک تو یہ جب زور بیان کا وقت آتا ہے بریک ہو جاتی ہے، پروڈیوسر بڑا مجبور کر دیتے ہیں ہارون صاحب بریک کی طرف جانے کے لیے۔ ایک چھوٹی سی بریک بڑھتے ہیں، بریک سے واپس آئیں گے، گفتگو یہیں سے آگے بڑھے گی۔ نیب کے ترمیمی آرڈیننس کے حوالے سے ہم بات کریں گے اور اس کے اوپر اپوزیشن جو تنقید کر رہی ہوگی، ڈسکا کے حوالے سے بھی خاص طور پہ بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ رہیے۔
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको प्रोग्राम में हम खुश आमदेद कहेंगे। हारून साहब, नैब के ऊपर तो मैं बात करती हूँ, मगर पीडीएम की इस तहरीक के कामयाब होने के कितने चांसेस हैं? गुजारे ये है कि नवाज शरीफ साहब हुकूमत फरमा रहे थे और जैसे उनकी आदत है वो अपना फ़ौज से उन्होंने तसादम शुरू कर दिया था। अच्छा। और मतलब ये है कि क्योंकि वो उसको फ़ौज को पंजाब पुलिस बनाना चाहते हैं, बेईमानी कर रहे हैं। बाकी अदारे तो बेईमानी हो चुके हैं, फ़ौज को करना चाहते हैं। फ़ौज और बायद ज़मानत है मुल्क के दिफा की। बाकी तो होना तो सिविल अदारों को चाहिए मजबूत, लेकिन सिविल अदारों को तो अब सिविल सर्विस को तो उन्होंने बर्बाद कर दिया। पटवारी तक अपना हो, हर चीज़ अपना हो, FBI को तबाह करके रख दिया। 16% जवाहरलाल के दौर में टैक्स कलेक्शन थी। नवाज शरीफ साहब मेहनत करके उसे 8% पर लाए। आपको 1 रुपया कर्ज लेने की ज़रूरत नहीं थी। तो वो जब इस ज़माने में ये काम कर रहे थे तो किसी ने मुझसे पूछा कि नवाज शरीफ साहब मार्शल लगवा सकते हैं? मैंने कहा पाकिस्तान क्या चीज़ है, नवाज शरीफ साहब बरतानी में मार्शल लगवा सकते हैं अगर उनको वहाँ की हुकूमत दे दी जाए। और दूसरी बात यह है कि अगर ये कोई सूरत न रहे अब ख़ुद को तबाह करने की, तो ये परवेज़ रशीद को 10,000 रुपये देंगे, कहेंगे कि अच्छी सी कुल्हाड़ी लेके आओ राजा बाजार से, मैं अपने पाँव पे मारूं। हारून साहब, ये कौन सा तावीज़ है जो शहबाज शरीफ साहब ने 10,000 में लिया था? हाँ, वो अलग बस, वो अलग किस्सा है, वो मैं आपको सुना चुका हूँ। बात ये है कि जो खराबी होगी ना वो खान साहब खुद करेंगे, इनमें दम नहीं है। ये पीडीएम की तहरीक ये क्या किसकी मिन्नत समाजत कर रहे हैं? जिनको पहले धमका रहे थे अब उनकी मिन्नत कर रहे हैं जी। और वो कौन है आप जानते हैं? उनकी उंगली में क्या करामत है, जिस पे उठती है रक्स करता है। ठीक है, तो ये उनकी कोशिश ये है कि वो मेहरबान हों। अब वो एक दफ़ा तो धोखा खा गए, यानी धोखा नहीं खा गए कहना चाहिए कि उनके अंदाजे नादुरुस्त साबित हुए। ठीक है, मुल्क को मैं इसमें ज़रा ही नहीं झिझकता। लोग मुझे कहते हैं कि इससे तुम्हारा इमेज ख़राब होता है। मैं इमेज पर भेजता हूँ, इमेज कोई चीज़ नहीं। असल बात यह है जो आप महसूस करते हैं वो आप कहें। इस मुल्क को फ़ौज ने बचा रखा। ये नहीं है कि वो गलत काम नहीं करते, ना सिर्फ गलत काम करते, ब्लंडर्स भी करते हैं, बड़े बड़े ब्लंडर्स के। लेकिन आइन पे तो हम अमल करते नहीं। आइन पे अमल करें तो मसले कोई ना हो। ये कुछ नहीं कर सकते। ये मेहरबानी के इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट से इनके ताल्लुकात है, अपोजिशन लीडरों के। मतलब इसके तो ईरानी इंटेलिजेंस से भी हैं, महमूद चकदई के, अफगान इंटेलिजेंस के भी थे। ठीक है, मौलाना फजलुर रहमान के बारे में ब्रीफिंग दी थी जनरल मुशर्रफ ने अपनी कैबिनेट को। उसके काबीना के कुछ वजीर अभी जिंदा हैं कि इंडिया से नकद पैसे लिए इन्होंने, और जाके दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। अजीत डोवल से मिले थे, कातिल अजीत डोवल से, कस्साब, जिससे नवाज शरीफ साहब के कहा था कि पाकिस्तान इंडिया और बांग्लादेश को मर्ज कर दिया जाए। कादिर हुसैन अहमद ने उसका दिफा करने को उसकी डिसइंफॉर्मेशन है। हमने कहा डिसइंफॉर्मेशन क्या, इंडिया के सारे मीडिया में छपा हुआ है, किसी एक अखबार में थोड़ी है। तो उस पर काजी साहब के सेक्रेटरी जनरल जो थे उन्होंने खुद तरदीद की। उन्होंने कहा कि जो उनके बाद अमीर बने थे, क्या इसमें गिरामी था उनको, हाँ जी, वो अपना उन्होंने कहा कि हम इसकी कुछ सफाई नहीं देते। ये लोग हैं, इन पे भरोसा किया जा सकता है। अलबत्ता खान साहब अपनी तबाही का बंदोबस्त करते रहते हैं। ये देखो ना क्या चुना है। अभी जमशेद की चीमा की कहानियाँ बताऊँ। अच्छा। ये नहीं कर सकते। अलबत्ता खान साहब खुद ही अपनी तबाही का सामान करें और ये अपने आप को धोखा देते रहें कि खल्क़ खुदा बहुत खुश है और कुछ दिनों में चीज़ें ठीक हो जाएंगी। तो ठीक है, वो हर रोज़ मुझे याद दिलाना पड़ता है खान साहब की पॉलिटिकल विजडम ये है कि ये उन्होंने वज़ीर आला चुना है। अब मैं उसका नाम भी मेरा लेने को जी नहीं चाहता। हाँ जी, उसके ऊपर बहुत सारी चीज़ें भी आएंगी हारून साहब, जब हम डस्का के हवाले से भी बात करेंगे बहुत सारी चीज़ें आएंगी। लेकिन हारून साहब, कुछ अहम और ताज़ा खबरें भी आज आई हैं अभी कुछ देर पहले। हुकूमत खबरें आपको पता ही है। एक तो ये है कि इमरान खान साहब ने कहा है इमरान इस्माइल से और हलीम आदिल शेख से कि वो नाज़िम जोखियों के घर जाएं। वो मिल के आए हैं उनसे। अच्छा, मिल आए। और ये कहा है कि बड़ा जुल्म है और JIT इस पर बनाई जाएगी।
اب یہ ہائی پروفائل کیس ہو گیا, اب اس کا چرچا رہے گا, اور بہت ہی اچھا کیا. اس لیے کہ نہیں, صوبائی حکومت یہ حکومت ہے, یہ زرداری صاحب کی جو حکومت ہے اس کو حکومت کہتے ہیں. یہ تو ظلم ہے نا, یہ تو ظالموں کی حکومت ہے نا, یہ مظلوم کی مددگار تو نہیں ہے نا. کل میں نے ایک ٹرم استعمال کی تھی, فیسینیشن فار ایول, برائی سے خوش ہوتے ہیں, نیکی سے نہیں خوش ہوتے. بات کیا تھی, اس نے کیا کیا تھا, اس نے ایک فلم بنائی, اپلوڈ کر دی, چلو ناراض ہو گئے, چلو جی بڑی گستاخی ہو گئے, 2 تھپڑ مار دیتے اس کو. وہ اس کو ساری رات مارتے رہے, وہ کہتا رہا میری بیٹی میرے بغیر سوتی نہیں ہے, چھوٹی بچی ہے, میں صبح پھر آ جاؤں گا, صبح مجھے مار پیٹ لینا. اس کو جب تک مار نہیں ڈالا, پھر ایف آئی آر خود درج کر دی پولیس نے. کیوں؟ ایف آئی آر درج کرانا وارثوں کا حق ہے کہ وہ اپنے وکیل سے مشورہ کریں. وہ ایم این اے پھر رہا ہے آزاد, ایم پی اے کو. اور ہمیشہ جو ہے ان کے یہ جو وڈیرے ہیں, کیا اقبال نے کہا کہ یہ خواجہ از خون رگے مزدور سازد لال اناب, از جفائے دے خدایاں کشت دہکانہ خراب. یہ خدا بنا ہوا ہے, اور سندھ میں بڑا آدمی یعنی دل خون سے بھر جاتا ہے. یہ کیا بات ہے, لوگ اٹھ کے کھڑے کیوں نہیں ہوتے؟ پولیس کو یہ استعمال کرتے ہیں. صرف پیر پگاڑا کے سینکڑوں آدمی انہوں نے زخمی کیے اور گرفتار کیے. ہر مخالف کو یا خرید لیا پولیس کے ذریعے, یا دبایا, یا ذلیل کیا. ایک آدمی آیا وہاں سے, میں نام نہیں بتا سکتا, ایک بہت اعلیٰ سرکاری افسر, باضمیر آدمی تھا وہ, ایک درویش کے پاس گیا, اس نے اس سے کہا یہ اتنا ظلم ہے برداشت نہیں ہوتا. اس نے کہا تمہیں جو اللہ نے اختیار دیا ہے, کسی دن ایک وڈیرے کو بلاؤ جس نے کسی پہ واقعی ظلم کیا ہو, اس کو بٹھاؤ فرش پہ ہاریوں کے ساتھ, 3-4 کے ساتھ یہ کرو تو دیکھو نا ٹھیک ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے. جب لوگ خود نہیں اٹھیں گے, سندھ سویا پڑا ہے, وہ کہتے ہیں بھٹو زندہ ہے, اور پھر لوگ کہتے ہیں جب تک وہ زندہ ہے ہم مرتے رہیں گے بھٹو کے نام پہ. بھٹو کے تو خیر اس میں کیا قصور ہے, تو اس دنیا میں ہے ہی نہیں. یہ کیا تحقیقات کریں گے؟ اب ہوگا, اب کانفلکٹ ہوگا, نہیں ہوتا رہے. جی آئی ٹی کیا کرے گی؟ جی آئی ٹی کو فیصلہ تو نہیں سناتی, جی آئی ٹی حقائق بیان کرے گی. ہائی پروفائل ہونے کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ میڈیا میں بحث ہوتی رہے گی, حقائق سامنے آئیں گے, ایک رخ سامنے آئے گا, دوسرا آئے گا, تیسرا آئے گا, پوری پکچر پتہ چلے گی. کیا قاتل کو سزا نہیں ملنی چاہیے؟ بالکل ملنی چاہیے. زرداری صاحب تو نہیں دے سکتے, نہ ان کی پولیس دے سکتی ہے. عدالتوں کا حال آپ کو معلوم ہے, روز اپنا جو ہے جب تفتیشی عملہ تعاون نہیں کرے گا, روز شہباز شریف صاحب کو تاریخ مل جاتی ہے. ایک اندھا بھی جانتا ہے, راجہ پرویز اشرف ان کا نام ہے اس کو, اور راجہ پرویز شریف ہی کہہ لیں اس کو کہ جی وہ جو نیب کا نیا قانون آیا کہ جی اگر اس نے ذاتی فائدہ نہ اٹھایا, فائدہ کیسے ثابت ہوگا جی؟ پیسے تو بینک اگر اس نے لیے ہیں تو جمع ہوئے سوئٹزرلینڈ میں یا دبئی میں یا انگلینڈ میں کہیں, اور کوئی شیل کمپنی بنی ہوگی طے درتا ہے جو جعلی کمپنیاں بنتی ہیں. تو الیکشن پہ وہ اپنے منہ سے کہہ رہا تھا میں نے 8 کروڑ روپے خرچ کر چکا ہوں, اس کے بعد بھی کچھ خرچ کیے, اور قومی خزانہ اس نے اس طرح لٹایا کہ جیسے ڈاکو چوری کا مال لٹاتے ہیں. تو سیاستدان کا جرم کہاں ثابت ہوتا ہے؟ کہاں ثابت ہوتا ہے؟ کسی بار سرکاری افسر کا, کسی میڈیا ٹائکون کا, کسی اپنا جاگیردار کا, اور کسی باثر آدمی کا, ہاں جی, کہاں جرم ثابت ہوتا ہے؟ تو وہ لیکن اس پہ کہ وہ اقبال نے کہا تھا عاقبت منزل ما وادی خاموشان است حالیہ غلغلہ در گنبد افلاک انداز. آخر کو قبروں میں جا سونا ہے نا, زندہ ہو تو شور مچاؤ, اتنا شور مچاؤ کہ تمہاری آواز آسمانوں تک پہنچے. اس کے پیچھے ایک حدیث ہے, اس شعر کے پیچھے ایک حدیث ہے کہ مظلوم کی آ اور عرش بری کے درمیان کوئی فاصلہ نہیں, لیکن مظلوم اٹھو تو صحیح, چیخے تو صحیح.
صحیح. اب ہارون صاحب آپ نے چیخو پکار کی ایک آواز اس لیے بھی آ رہی ہے کہ آپ نے جو قانون کی اور سزا کی بات کی، نیب کے حوالے سے جو ترمیمی آرڈیننس ہے اس کے اوپر تو اپوزیشن تنقید کرے بھی، اپنے لوگوں کو انہوں نے بچانا تھا، اس لیے یہ ساری امینڈمنٹس ہو رہی ہیں. ان کا بس کام ہے اپنوں کو بچائی جو اور تھوڑا سا پیچیدہ معاملہ ہے. دیکھیے نا، دروغ گوئی ایک پارٹی نہیں، سب پارٹی دروغ گوئی پاکستانی سیاست کا شعار ہے. جی مطلب عمران خان نے درخت نہیں لگائے، وہ درخت لگے ہوئے ہیں، اندھا بھی جائے دیکھ لے، آنکھوں سے تو نہیں دیکھ سکتا، ٹٹول کے دیکھ لے، درخت لگے ہوئے ہیں. بات یہ ہے کہ زرداری صاحب کے پاس جو روپیہ آیا ہے، شریف خاندان کے پاس جو اتنا روپیہ، حمزہ کے، شہباز اور بہت سے لوگ کے پاس، اور ان کے وزراء خسرو بختیار، یہ کہاں سے آیا؟ اب ان میں سے کوئی در حقیقت احتساب نہیں چاہتا. یہ احتساب کسی کو بارہ کھاتا ہی نہیں. پرویز خٹک بھی بری ہے نا. معلم جبہ میں مجھے کہا تھا نیب کے چیئرمین نے، میں الفن کہتا ہوں کہ ایک وزیر کے پاس 100% ثبوت ہے، میں حکومت کو ڈیسٹیبلائز نہیں کرنا چاہتا. ایسا آدمی احتساب کر سکتا ہے؟ وہ جو ایک کالم چھپا تھا وہ سب کچھ مجھ سے بھی کہا تھا. میں نے کہا فتنہ پیدا ہو گیا، میں نے لکھا نہیں تھا. تو وہ اس کے پیچیدہ عوامل ہیں. دیکھیے پہلے یہ کہتے تھے، اب اس کی ایک سپریم کورٹ کا حکم ہے کہ کابینہ کا فیصلہ جو ہے نا وہ چیلنج نہیں ہو سکتا، کابینہ گورنمنٹ. اب وہ کابینہ سے ظاہر ہے انہوں نے منظوری لے لی، اب یہ جائیں گے عدالت میں، مشکل ہے. یہ ویسے عجیب و غریب فیصلہ ہے کہ بھئی صدر کا ہوگا، وہ کہتے ہیں ہماری مجبوری ہے، صدر اس کا تقرر کرے گا. وہ کہتے ہیں ہمارے پاس 2/3 اکثریت نہیں ہے، ہمارے پاس اکثریت نہیں ہے. یہ ایک بات جو ہے جو کہنے کی ہے، جو کوئی نہیں کہہ رہا، خال میں نے کسی سے سنی ہے کہ ایڈیٹر جنرل کو اس کے اکاؤنٹس دیکھنے کا اختیار ہونے چاہیے. ٹھیک ہے. باقی یہ شاید خاقان عباسی صاحب تو یہ فرما رہے تھے کہ اس کا وجود ہی ختم کرنا چاہیے. مانڈوی والا صاحب بھی ذرا اس کے کہہ رہے تھے، سعد رفیق صاحب بھی کہہ رہے تھے ہاں ٹھیک ہے ختم کر دیں، مگر چلیے FIA کو اس قابل ہو کہ وہ کرے. کوئی لوٹ مار کو، کوئی کرپشن کو کوئی تو روکنے، کوئی تو پوچھنے والا ہو. یہ کیسا عجیب ملک ہے، اس میں آدھی سے زیادہ شوگر ملیں سیاستدانوں کی ہیں. یعنی کاروبار کرنا ہے اگر آپ کو تو صاحب اختیار ہونے چاہیے. لائسنس ہی نہیں دیتے. وہ نواز شریف صاحب کہتے تھے شوگر مل کا کسی نے لائسنس لینا تو مشینری اتفاق فاؤنڈری سے خریدنی پڑے گی. پتہ نہیں بناتے تھے یا امپورٹ کرتے تھے، اللہ بہتر جانے. ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک. اچھا اب یہ ہے کہ اس میں کوئی تھوڑی سی تبدیلی کی ہے انہوں نے، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اپنے وزراء کو بچانے کے لیے ہے. موقف تو یہی ہے. اور یہ بھی کہا ایک اور بات شہباز شریف صاحب نے، میں تو حیران ہی رہ گیا کہ اچھا شہباز شریف صاحب اتنے دلیر ہو گئے، عمران خان اتنا ہی ظلم کرو جتنا برداشت کر سکتے ہو. وہ بھی آپ کو پتہ ہے سلطان رئیس سے کم تو نہیں ہے. اس نے کہا میں تو موت بھی برداشت کر سکتا ہوں. ٹھیک ہے. یہ بھینسوں کی لڑائی میں گھاس کچلی جاتی ہے. صحیح. ساری قیمت اس کی خلق خدا ادا کرتی ہے. یہ they know it very well کہ ملک صرف سیاسی استحکام کے ماحول میں ترقی کرتے ہیں. اس کی خود پاکستان میں تازہ مثال یہ ہے کہ کرونا میں کیوں کامیابی ہوئی. 2-3 ہفتے پہلے، 4 ہفتے پہلے 300 200 300 تک اموات ہو گئی تھی جی. کل 11 تھیں. اس میں 2 کام ہوئے. اس میں سیاسی پارٹیوں نے مل کے کام کیا، کسی نے کوئی رکاوٹ نہیں ڈالی. کم از کم صوبائی اور مرکزی حکومتوں میں بھی تعاون رہا، سول اور ملٹری میں بھی تعاون رہا. حالانکہ ہم نے احتیاط ویسی نہیں کی جیسی کسی قوم کو کرنی چاہیے، اور پالیسیوں کا تسلسل بھی جاری رہا اسٹیبلٹی کی وجہ سے. اسد عمر صاحب بھی وہ اس کو کرتے رہے، لیڈ کرتا رہا. فوجی افسر صاحب جو ہیں ڈاکٹر فیصل نے بھی اچھی انپوٹ دی. نتیجہ کیا نکلا کہ آپ نے اس پہ قابو پا لیا. مثبت اشاریہ. یہی اسی طرح معیشت ٹھیک ہو سکتی ہے. اسی طرح وہ معیشت پہ جب آتے ہیں تو میں بات کرتا ہوں. ٹھیک ہے. اس کا ایک پہلو تو رہ گیا. یہ تو خوشخبریاں تو ہم نے سنا دی، مگر اس کے جو کمزور پہلو ہیں وہ بھی تو بیان کریں گے. وہ بھی بیان کریں گے. ہارون صاحب بریک کی طرف بڑھنا. بریک سے پہلے ایک سوال آپ سے. امن کا جو معاہدہ ہوا حکومت کے اور احتجاج کرنے والوں کے درمیان، اس کے حوالے سے کیا اپڈیٹس ہیں آپ کے؟ وہ یہ بس یہ جو تو آپ نے سنے لی ہے خبر کہ وہ پنجاب کی حکومت نے سفارش کر دی ہے، وزارت داخلہ نے بھی وہ سمری کابینہ کو بھیج دی ہے. اب وہ کل عدم نہیں رہے گی، یہ ہم پہلے ہی بتا چکے ہیں. وہ سعد رضوی صاحب رہا ہو جائیں گے. خدا کا شکر ہے. بس ایک غم ہے جو پولیس والے مارے گئے
اس کی بھی تو کسی کو تلافی دینی، وہ تو ماں کے لال تھے نا، ٹھیک ہے چلیے بریک، ماں کے فرزند تھے نا، ان کی فکر کرنی چاہیے۔ بات ہے۔ اور تحریک لبیک اگر آئین کے حدود میں قانون کی پاسداری کرتے ہوئے سیاست کرتی ہے تو موسٹ ویلکم، بڑی اچھی بات ہے۔ صحیح، ٹھیک ہے، ایک بریک کی طرف چلتے ہیں، جب بریک سے ہم واپس آئیں گے جس طرح سے ہارون صاحب نے معیشت کے اوپر بات کی، معیشت کی جو کمزوریاں وہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے، اس کے علاوہ کرکٹ میچ کے حوالے سے بھی ہم بات کریں گے، کرکٹ کی سیاست کے اوپر، اور خاص طور پہ ڈسکا کی تہلکہ خیز رپورٹ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔ بریک کے بعد ایک بار پھر سے پروگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ ہارون صاحب، معیشت کی کمزوریاں کیا ہیں؟ آپ تو کہتے ہیں کہ جی زراعت تباہ ہو گئی، یہ ہو گیا، فخر امام صاحب الگ بات کرتے ہیں۔ ٹو دی پوائنٹ بات کریں جی، زراعت کی انڈسٹریلائزیشن تو ایک الگ ایشو ہے نا، جس کی طرف ہمارا رجحان ہی نہیں ہے۔ زمین ہموار نہیں ہے، بار بار پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں، بیج ٹھیک نہیں ہے، پیسٹی سائڈز جو ہیں ان کی قیمتیں زیادہ ہیں یا ملاوٹ ہے، کھاد 7500 روپے کی کھاد 2 بوریاں ڈی اے پی کی کون ڈالے گا؟ اگرچہ گندم کی قیمت بڑھا کے 1950 کر دیا ہے بخیل ہی، 2000 سیدھی کرو۔ اچھا گندم وہاں جاتی ہے، اس کا نتیجہ یہ ہے کہ وہاں جاتی ہے سندھ، یہاں سے آٹا چلا جاتا ہے، ایک مصنوعی بحران پیدا ہوتا ہے۔ بھائی صوبائی حکومت کی الگ، وہ پونی والے کا کیا نام ہے؟ رضا ربانی صاحب۔ ایسی 19ویں ترمیم جو ہے، 18ویں ترمیم ہمارے سروں پہ مسلط کی ہے، صوبائی حکومتیں آزاد ہیں، یہ فیڈریشن ہے یا کنفیڈریشن ہے؟ زمین، پھر یونیورسٹیاں نہیں ہیں، پھر ریسرچ نہیں ہے، اچھے بیج نہیں آ رہے، تو پیداوار انڈیا سے آدھی کیسے ہو سکتی ہے؟ وہ زیادہ ذہین لوگ ہیں، ان کی زمین ہم سے زیادہ فرٹائل ہے۔ تو فخر امام صاحب کی بات جو کہی وہ تو خیر اس میں تو تسلی کا پہلو ہے، لانگ ٹرم بھی تو کچھ کریں۔ صحیح، ٹھیک ہے، یہ ہے اتنی بات۔ جمشید چیمہ صاحب کی آپ نے کوئی کہانی سنا؟ جمشید چیمہ صاحب کے بارے میں سب لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے دانستہ کیا، یہ نہیں ہو سکتا کہ چاروں کاغذات غلط ہوں، تجویز کنندہ بھی غلط، تائید کنندہ بھی غلط، دونوں۔ وہ الیکشن لڑنا ہی نہیں چاہتے تھے۔ کہانی یہ سنائی جاتی ہے، اب اللہ بہتر جانے، کہ انہوں نے عمران خان سے وقت مانگا اسی حلقے میں، وہ 2023 میں الیکشن لڑنا چاہتے تھے، اس کی اجازت مانگنا چاہتے تھے۔ مطلب انہوں نے ہفتے کو وقت مانگا، نہیں ملا، یا اتوار کو نہیں ملے، پیر گزر گیا، منگل کو ملے، تو اس دوران وہ پرویز صاحب کا انتقال ہو گیا۔ انہوں نے جیسے بات شروع کی کہ سر 223 کے لیے میں یہ سوچ رہا تھا کہ اگر آپ اجازت دیں، انہوں نے کہا بھئی وہ تو وہاں تو سیٹ خالی ہو گئی، پرویز صاحب فوت ہو گئے، تو آپ ابھی جائیں لڑیں۔ اچھا پھر وہ بے دلی سے آ گئے، کہا یہ جاتا ہے کہ اب وہ خود لڑنا نہیں چاہتے، ٹھیک ہے، تو دانستہ یہ ہے سب کچھ ٹھیک۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ستائش کرنے میں ایک تو اعظم سواتی صاحب، ایک اپنا فواد صاحب، اور یہ ان سب پہ بازی لے گئے وہ چیمہ صاحب، ٹھیک ہے۔ کچھ باتیں ان کا مرال بوسٹ کرتے رہتے نا وزیر اعظم صاحب کا، مہنگائی ہے، بدامنی ہے، حالات خراب ہیں، روپے کی قیمت گر رہی ہے، لیکن وزیر اعظم کی طرف مرال ٹھیک رہنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، چلیے بہت ساری باتیں تو کرکٹ میچز کے اوپر بھی ہو رہی ہیں، یہ افغانستان اور انڈیا کا جو کرکٹ میچ کے بارے میں بعض لوگ یہ کہتے ہیں، ویسے میری بات ہوئی اپنے عمر سہیل صاحب سے، ان کی رائے مختلف ہے، وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ انہوں نے ایک بات جو کہی تھی، وہ آپ کو یاد ہے ہمارے پروگرام میں، انہوں نے کہا وکٹ پہ نگاہ رکھیں، تو وکٹ تو بنائی گئی انڈین پچ، سوری وہی پچ تو بنائی گئی انڈین بالرز کے لیے کہ ان کو سہولت ہو چھکے لگانے کے لیے۔ پہلی بات تو یہ ہے، انہوں نے خود کہا تھا، وہ کہتے ہیں میرا نہیں خیال میچ فکس ہو، ان کی رائے بھی میں آپ کو بتا دوں، ٹھیک ہے۔ لیکن کچھ دوسرے لوگ کہتے ہیں کہ یہ وہ ٹیم ہے جو اشرف غنی کے دور میں بنی تھی، افغان پرانے جو حکام سے ان کے تعلقات ہیں، اس سے بھی اہم بات یہ ہے کہ یہ انڈیا میں جا کے IPL کھلاڑی کھیلتے ہیں، کروڑوں روپے ملتے ہیں، پھر یہ انڈیا کی ضرورت بڑی شدید تھی، پھر ICC کی ضرورت ہے کیونکہ پیسہ آتا ہے انڈیا کے میچ سے، جو خاص طور پر پاکستان انڈیا کا میچ ہو تو 32 کروڑ روپے، ویسے انڈیا میں مطلب یہ کہ تعداد سب سے زیادہ ہے، انڈین سب سے زیادہ فائنانس کا ICC کو حصہ ملتا ہے نا۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ فیلڈنگ بچوں کی طرح کی، پھر وہ کہتے ہیں جو سب سے اچھا بالر ہے
اس کو کہہ دیا زخمی ہے، اس کو کھیلنے نہیں دیا، اس کا ثبوت کوئی نہیں ہے. کچھ آڈیوز بھی تو آئی ہیں صاحب، کچھ شارٹس بھی آئے ہیں. اچھا کو بچگانہ طریقے سے کی، اور جتنے رنز انہیں درکار تھے اتنے ہی دیے. انہیں 63 کی برتری درکار تھی، انہوں نے 66 دیے. کیچ چھوڑے. لہٰذا یہ ابھی پتہ چلے گا، اب فیصلہ تو کل ہوگا. بڑا امپورٹنٹ میچ. فیصلے زمین پہ ہوتے ہیں، کچھ آسمانوں پہ ہوتے ہیں. فیصلے اصل میں تو آسمانوں پہ ہوتے ہیں بے شک. اب اگر نیوزی لینڈ جیت گیا تو پھر تو کوئی چانس نہیں اس کا. یہ نقطہ مجھے سمجھایا عمر سہیل صاحب نے کہ پھر تو وہ نہیں کھیل سکتا. نیوزی لینڈ اور موسٹ پروبیبلی پاکستان اور انگلینڈ کا ہوگا فائنل، اندازہ ہے. سیمی فائنل، ٹھیک ہے، فائنل میں کہہ رہا ہوں، فائنل بھی. اور اگر نیوزی لینڈ جب سیمی فائنل میں پہنچ جاتا ہے اور پھر وہ فائنل میں بھی پہنچ جاتا ہے اور انگلینڈ بھی پہنچ جاتا ہے تو آمدن کم ہو جائے گی. 32 کروڑ آدمی دیکھتے ہیں پاکستان انڈیا کے میچ کو. اس میں بہت پیسہ ہے، اس میں اربوں روپے ہیں، اس میں اشتہارات ہیں، اس میں ICC کا انٹرسٹ ہے اس پہ. پھر آپ کو پتہ ہے دنیا بھر میں اربوں روپے کی شرطیں لگی ہوتی ہیں پاکستان انڈیا کے میچ. اچھا پچ جو ہے، اب میں نے پوچھا کسی سے کہ مجھے زیادہ سمجھ تو نہیں، آپ بتاؤ کہ وہ پچ کیسی بنائی جا رہی ہے. انہوں نے کہا ایسی ہی بنائی جا رہی ہے جو انڈیا کو سازگار، وہ اس کو افغانستان کو سازگار. افغانستان کے جیتنے کی صورت میں انڈیا کا چانس ہے، انڈیا کا چانس ہے. لیٹس ہوپ فار دا بیسٹ. ارون صاحب امید ہے چلیے میچ کسی کا بھی ہو پاکستان کے ساتھ، پاکستان ٹیم بڑی پرعزم ہے اور امید کرتے ہیں پاکستانی بہت اچھا کھیلے. اچھا کھیل کے بھی ہار جائیں تو پھر وہ ملال نہیں ہوتا. ٹھیک کھیلے اچھا، ابھی تک تو بڑا پرعزم ہے. نہیں ابھی تک کیا مطلب یہ ہے کہ اگر 4 میچ جس شان سے کھیلے اور جیتے، اگر ہار بھی جائیں، فرضی کھیل میں ہار جیت ہوتی ہے. اب آپ ان سے یہ گلہ نہیں کر سکتے کہ انہوں نے کوتاہی کرتا. ایک گلہ ارون صاحب، کرکٹ کبھی کھیل ہوا کرتا تھا، اب سیاست ہو گیا، بزنس ہو گیا. نہیں وہ تو جنٹلمین گیم اس کو کہا جاتا تھا. سفید کپڑے پہن کے سائیکل پہ سوار ہو کے جایا کرتے تھے. روپیہ اصل میں نہیں تھا، لیکن یہ غلیظ سرمایہ دارانہ نظام ہر چیز کو. اب وہاں رقص ہوتے ہیں، موسیقی ہوتی ہے، وہ اشتہاری کمپنیاں ہیں. یہ غلیظ سرمایہ دارانہ نظام ہر چیز کو بدحیات بنا دیتا ہے. ٹھیک ہے چلیے آخری 2 منٹ. کھیل تو نہایت ایک اعلیٰ چیز ہے، ایک صحت مند سرگرمی ہے. آخری 2 منٹ ارون صاحب میرے پاس. ڈسکا کی جو رپورٹ ہے وہ کس شان سے ہوا؟ ڈسکا 75 کا ضمنی انتخاب. ارون صاحب اس کے تو سارے حقائق ہمیں پہلے ہی معلوم تھے، اب انہوں نے صرف اس کی تفصیل بیان کر دی کہ فلاں صاحب ڈائریکٹر کالجز جو ہیں ان کو ذمہ داری سونپی گئی تھی، اور فردوس عاشق اوان صاحب ہیں. ویسے تو انہوں نے کہا کہ یہ مفروضوں پہ مبنی ہے، اور وہ آدمی باقی چیزیں تو چھوڑے نا. پولیس کو کہہ دیا گیا کہ بھائی سلو رکھنا، پریزائڈنگ افسروں کو کہا گیا کہ سلو رکھنی ہے ڈسکا سٹی میں. پولیس کو کہہ دیا گیا کہ بھائی آپ کو جو کہا جائے آپ نے وہ کرنا ہے، اور پولیس کے بارے میں کہا گیا ہے یا آنکھیں بند رکھی یا سازش میں شریک تھے. لیکن سب سے اہم واقعہ یہ ہے کہ وہ 30 آدمی، کتنے 33 تھے، وہ پریزائڈنگ افسر وہاں سے غائب ہو گئے. 20 پریزائڈنگ افسران تھے وہ غائب ہو گئے. پھر وہ ایک تھانے میں رکے، پھر وہ ایک DSP کے پاس رکے، پھر وہ اگی روڈ ہے یا کیا اس کا نام ہے، وہاں پہ ایک جگہ پہ پائے گئے. پھر وہ تاخیر سے آئے، پھر انہوں نے کہا دھند تھی، پھر یہ واضح ہے کہ وہ سیدھے راستے سے نہیں آئے. ویسے تو اس ملک میں کسی کوئی الیکشن صاف نہیں ہوا 70 کے سوا، اور اس کے نتائج نہیں مانے گئے تھے. ایک بات اچھی ہے، اب کوئی جج نہیں ہے، جج کی بیچارے کی تو کائنات ہوتی ہے 2 کمروں تک محدود، اس کی انتظامی صلاحیت ویسی نہیں ہوتی. اچھا ہے چیزیں کرسٹل کلیئر ہو کے سامنے آ گئیں. ان کا پریشر زیادہ ہے، ان کے بھرتی کیے ہوئے ملازم موجود ہیں، وہ مستعد رہے. تو کوئی کرینہ طے ہونا چاہیے، کوئی بندوبست ہونا چاہیے، الیکشن فیئر ہو. بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ ارون صاحب. دیکھنے والوں کا شکریہ. مجھے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے. خدا حافظ.